السلام علیکم۔ پچھلے سیشن میں ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں جو اس کا پہلا حصہ ہے، یعنی یہ بتایا تھا، ڈسکس کیا تھا کہ حرام کا تصور کیا ہے۔ حرام محض کھانے پینے کی چیزوں تک نہیں ہے، بلکہ بہت سی چیزیں ہیں جس کو قرآن نے حرام کیا ہے، اور اس میں یہاں جو پہلا حصہ تھا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آج ہم اس سے آگے چلیں گے کہ اور والدین کے ساتھ احسان یعنی اچھا برتاؤ کرو۔ دیکھیے، لفظ جو احسان ہے، اس میں کیونکہ احسان کا بھی جس طرح حرام کا تصور محدود ہے، احسان کا بھی ہم یہ سمجھتے کہ کسی کو کچھ دے دیا، اس پہ کچھ مہربانی کر دی تو وہ احسان ہو جاتا ہے۔ احسان جو ہے یہ اس میں حسن کا عنصر بھی ہے، اور حسن کے ساتھ توازن بھی ہوتا ہے۔ تو جو بات بھی ہو، یعنی والدین کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہو، اس میں توازن بے انتہا ہو، اعتدال ہو، اور خوبصورتی ہو۔ یعنی اس میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ ہم زبان سے کوئی بھی ایسی نامناسب بات نہ کہیں جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اور یہ جو احسان کی روش اور احسان کا معاملہ ہے، اس کے لیے یہاں تو والدین پہ ایمفیسائز کیا گیا ہے، لیکن جنرلی قرآن جو ہے ہمیں حکم دیتا ہے کہ وحسنو، یعنی ہر ایک کے لیے حکم ہے کہ اس کے ساتھ احسان کی روش رکھو، یعنی اچھا رخ، اچھی روش، متوازن بیلنسڈ اپروچ۔ اور اسی کو جوڑ لیجئے اس حکم سے جو قرآن کا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے ہر انسان کو تکریم کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب ہر انسان کی عزت کرنی ہے، اس کے ساتھ متوازن اعتدال کے ساتھ اور حسین بات گفتگو کرنی ہے۔ تیسرا حکم قرآن میں کیا آتا ہے کہ قل عبادی یقولوا التی حسن، وہی اس سے جڑ جاتی ہے چیز کہ زبان سے ہمیشہ احسن قول نکالو، قول حسن ہو۔ والدین کے ساتھ خصوصی چیز کا ذکر ہے، اور اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم والدین کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھتے تو ہم حرام کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز اسی کنٹیکسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو والدین کے ساتھ غیر احسن رویہ رکھنا، اور احسان جو ہے یہ زبان سے بھی ہے، ہاتھ پیروں سے بھی ہے، مال سے بھی ہے، تینوں طرح کی چیزیں ہیں۔ زبان سے یعنی والدین کے ساتھ برتاؤ ہمارا بہترین ہو، جیسے پچھلے سیشن میں طارق صاحب نے بتایا تھا، قرآن کی آیت کا حوالہ دیا تھا کہ اف بھی نہ نکلے زبان سے۔ یعنی اف جو ہے بہت ہی، جسے کہنے ایک سٹل ایکسپریشن ہے اپنی پریشانی کا، وہ بھی نہ نکلے، کیونکہ والدین جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہماری پرورش میں، وہ ایک اتنا بڑا کام ہوتا ہے، یعنی ایک طرح سے حکم اللہ کا ہوتا ہے، مشیت اس کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے دنیا میں آنے کی وجہ ہمارے والدین بنتے ہیں۔ وہی اپنا وقت، پیسہ، مال، خدمت اور ہمت اور محنت سے ہماری پرورش کرتے ہیں۔ عموماً بڑے ہونے کے بعد لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ بچپن میں کن مراحل سے گزرے ہیں، کس طرح سے ماں باپ نے ان کو لٹرلی ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، ان کی باتیں۔ اچھا، چھوٹا بچہ عموماً چیز کو نہیں سمجھتا، بار بار پوچھتا ہے، تکرار کرتا ہے، ماں باپ اسے پوری ہمت سے سمجھاتے ہیں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں بڑے ہونے کے بعد ادھر جب بچے بڑے ہوئے تو والدین بوڑھے ہوئے، عمر بڑھی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ والدین میں بھول کا عنصر آ جاتا ہے، کمپریہنشن کمزور ہو جاتا ہے، سمجھ کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات کو نہیں طرح سے سن پاتے، کیونکہ سننے کی قوت بھی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ضعف کا، بزرگی کا، عمر بڑھنے کا، عمر رسیدگی کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری تمام فیکلٹی، تمام قوتیں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ کمزوری ہی کا نام ہے عمر کے بڑھنے کا۔ بچپن سے بڑھا بیاہ پہ چلتے، پیک پہ پہنچے، پھر ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، تو سن نہیں پاتے یا سمجھ نہیں پاتے۔ تو اگر بچوں سے ایک یا دو دفعہ والدین پوچھیں دوبارہ، تو زیادہ تر کیسز میں جو اس کو میں نے دیکھا ہے، لوگ جھنجھلا جاتے ہیں، ابھی تو بتایا تھا آپ کو، بار بار پوچھے جا رہے ہیں۔ اب جس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بچپن میں ہم نے کیا کیا تھا ان والدین کے ساتھ۔ تو جو ایسا کر چکا ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اس کو بہت ہرٹ فیل ہوتا ہے کہ میں نے ان بچوں کے ساتھ کیا کیا، وہ چاہے منہ سے نہ کہے، لیکن تو یہ چیز ایسی ہے جس کی بڑی پکڑ ہے، اور یہ حرام ہے۔ یہ تمام کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں۔
تو ہر طرح کا بہترین اخلاق اور معاملات، یہ زبانی بات ہو گئی۔ ہاتھ پیروں کا احسان یہ ہے کہ جتنی خدمت آپ کر سکیں اپنے والدین کی، یعنی ہیلپ دیم، ان کے لیے زندگی آسان بنائیے، ان کی آسائش کا خیال رکھیں۔ اس میں ایک بات یہ سوچنے کی ہے، کیونکہ یہ جو عموماً دیکھتے ہیں ہم کہ جب بچے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اور وہ اپنی فیملی لائف میں چلے گئے، ان کی شادی ہوئی، ان کے بچے ہوئے، تو اب ایسے میں یقیناً جو مان لیجیے ہیڈ آف دی فیملی جو بھی ہے، مرد ہے، تو اس پہ ایک طرف اپنی فیملی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے کمپلژنس ہوتے ہیں، بازار جانا ہے، یا بچوں کو اسکول پہنچانا ہے، یا بچوں کی ٹیوشن کا دیکھنا ہے۔ اور ایسے میں اگر پارٹنر ہیلپ فل ہو، دیکھیے یہیں سے احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ جو رشتہ ہے شادی کا، وہ کتنا اہم ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک ایفیشینٹ، انڈرسٹینڈنگ، سمجھدار پارٹنر ہے، اور یہ سمجھداری علمی یعنی ایجوکیشنل اور پروفیشنل ہو، وہ بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی وہ قرآن سے واقفیت والی بھی ضروری ہے، کیونکہ جہاں قرآن سے واقفیت ہوتی ہے، اگر ایسے میاں بیوی ہیں جو قرآن سے واقف ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرد اور شوہر جو ہے وہ لڑکی کے ماں باپ کو بھی بالکل اپنا ماں باپ سمجھتا ہے، اور لڑکی اگر قرآن کو سمجھی ہوئی ہے، مسلمہ ہے، مومنہ ہے، تو وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ جیسا سمجھتی ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ تو ہم جب ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے چیلنجز ساتھ ہوتے ہیں۔ اب ایسے میں جو خاتون ہے، جو یعنی شریک حیات ہے کسی شخص کی، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ اگر اس کے ماں باپ کو، جو اگر ساتھ رہ رہے ہیں، ان کو ماں باپ نہیں سمجھتی، تو پریشر اس مرد پہ زیادہ آ جاتا ہے کہ اسے اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ بیوی نہیں رکھ پا رہی۔ اچھا، وہ اس چیز کے لیے بیوی کو اپنی کمپیل نہیں کر سکتا، وہ اپنے موٹیویشن سے کرے گی تو اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے ثواب ہے۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی۔ اسی لیے بڑا اہم ہوتا ہے کہ شادی کرتے وقت یہ دیکھا جائے کہ جس سے ہم شادی کر رہے ہیں، لڑکی دیکھے لڑکے کے لیے، لڑکا دیکھے لڑکی کے لیے، کہ اس کی سوچ کیا ہے، اس کا ذہن کیا ہے، وہ کیسا جذبہ رکھتا ہے۔ اگر صرف سیلف سینٹرڈ ہے، اپنی اپنی سوچتا ہے، تو ہماری زندگی مشکل گزرے گی، کیونکہ جب آج آپ ماں باپ کی نہیں سوچتے، تو کل کو بیوی کے بھی نہیں سوچیں گے، بچوں کے بھی نہیں سوچیں گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے، اور پرانی ایک کہاوت ہے، ایک مقولہ ہے جو سچ ہے، صادق ہے، کہ جو فرما بردار اور اچھی اولاد ہوتی ہے ماں باپ کی، وہی اچھی شوہر بنتی ہے اور اچھے باپ بنتی ہے۔ اینڈ سیم از فار ویمن، کہ جو فرما بردار اچھی لڑکی ہوتی ہے، وہی ایک اچھی ماں بنتی ہے، اچھی بیوی بنتی ہے، کیونکہ جو تربیتی اور تعلیم جو ہوتی ہے نا، جس میں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ شیئرنگ اسپیسز، شیئرنگ یور ریسورسز، کیونکہ سارا معاملہ رشتہ داری میں شیئرنگ کا ہے، چاہے وہ ایموشنل شیئرنگ ہو، چاہے ریسورس کی فائنینشیل شیئرنگ ہو۔ جس گھروں میں بچوں سے سکھایا جاتا ہے کہ اسکول لنچ لے جا رہے ہو تو اسے شیئر کر لینا، کوئی بھوکا ہو تو اسے ضرور کھلا لینا اپنے ساتھ، یہ بچپن سے جہاں تعلیم دی جاتی ہے، تربیت ہے، تو ایسے بچے بڑے ہو کے جب ماں یا باپ بنتے ہیں تو وہ پورے ایکوموڈیٹیو ہوتے ہیں، ایکوموڈیٹ کرتے ہیں لوگوں کو۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، کیونکہ احسان کی روش بچپن سے بچے کو سکھائی جاتی ہے، اور ایسے ہی بچے بڑے ہو کے اچھے ماں اور اچھے باپ اس سینس میں بنتے ہیں کہ وہ اچھے میاں بیوی بھی بنتے ہیں۔ آج کل ان چیزوں کا بہت فقدان ہے، ہر آدمی اتنا سیلف سینٹر ہے کہ اپنے لیے کلیم کرتا ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، میرے لیے تم نے یہ نہیں کیا۔ خاتون بھی کہتی ہیں میرے لیے تم نے یہ نہیں کیا۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ ڈسکارڈ، جھگڑے گھروں میں، اختلافات، اور پھر اس کے بعد شادیوں کا ٹوٹنا جو اب بڑھ گیا ہے۔ سوسائڈس بھی بڑھی ہیں، طلاقیں بھی بڑھی ہیں، میاں بیوی کے بیچ میں رنجشیں بڑھی ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ ساری بنیادی وجہ یہی آتی ہے کہ قرآن کا کیریکٹر نہیں ہوتا۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن نہ قرآن سمجھتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو جب آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو اس میں گھر کا سین آپ دیکھیے کہ آپ کا بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے اماں ابا میرے دادا دادی کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ یہ جوائنٹ فیملی میں تو روز دیکھا جاتا ہے، اگر جوائنٹ فیملی نہیں ہے تو بھی بچہ یہ دیکھتا ہے کہ جب میرے دادا دادی آئے یا ہم دادا دادی کے گھر گئے تو میری اماں ابا کا ان کے ساتھ کیا برتاؤ تھا۔ ایسا ہی وہ نانا نانی کے ساتھ ٹریٹمنٹ دیکھتا ہے، اپنی ماں کا بھی، اپنے باپ کا بھی۔ اگر دونوں جگہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پیرنٹس جو ہیں، میرے دادا دادی کی، میرے نانا نانی کی اور فیملیز کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیشہ ہیلپ کرتے ہیں، ہیلپ کے لیے تیار رہتے ہیں، تو اس کی اچھی ذہن سازی ہو رہی ہے،
وہ ایک اچھا انسان بن رہا ہے، کیونکہ اسے ان جذبوں کی قدر ہو رہی ہے۔ اگر انہی وزٹس میں، یا اگر جوائنٹ فیملی ہے تو گھر میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کا رویہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا ہے، تو یہ چیز اس کے سب کانشیس میں بیٹھنے لگتی ہے، اور وہ پھر بڑے ہو کے جانے انجانے میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں تو یہ طے بات ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ یہ ٹریننگ کا بھی حصہ ہے، اور دوسرے یہ مکافات عمل ہے، عین کرما ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کیا تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا کرے گی۔ اور زندگی میں، کیونکہ میں نے ایسی فیملیز بہت دیکھی ہیں، عمر کے اس حصے میں ہوں کہ کئی جنریشنز دیکھ لیں، زیادہ تر معاملات میں اگر کہیں کوئی اور وجہ نہ ہو تو میں نے ایسے ہی دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں ان کے بچے ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے کہ والدین کے ساتھ احسان، یعنی اچھا برتاؤ کرو، یہ بہت دور رس، یعنی فار ریچنگ امپلیکیشنس ہیں اس چیز کے۔ قرآن کے ہر حکم میں اتنی گہرائی ہے، کیونکہ یہ صرف آپ کی دنیا اور آخرت ہی نہیں سنبھال رہا، آپ کے بچوں کی بھی زندگی بنا رہا ہے، ان کی ٹریننگ کر رہا ہے، ان کی گرومنگ کر رہا ہے۔ کیونکہ گرومنگ جو ہے وہ خطبوں سے اور سمجھانے سے اور سرمن سے نہیں ہوتی ہے کہ آپ بچے کو تقریر کریں کہ بیٹا یوں کرو، بیٹا یوں کرو۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اماں ابا کیا کر رہے ہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، سڑک پہ چلتے ہیں تو کیسا بیہیویئر ہے ان کا۔ ہر چیز بچہ نوٹ کرتا ہے، اور وہی اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے، وہی گرومنگ ہوتی ہے۔ تو جب قرآن کا یہ حکم وحسینو ہے نا، جرنل، تو یہ تو والدین کے ساتھ اسپیسیفک بات ہے۔ عام طور سے اگر ہم احسان کی روش پہ چلتے ہیں کہ اچھا بولتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، اچھی مد میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ چیز آٹومیٹیکلی ہماری اولاد پہ، ہماری بیوی پہ، ہمارے بہن بھائیوں پہ، پوری فیملی پہ ایک امپیکٹ ڈالتی ہے، اثر ڈالتی ہے۔ تو یہ احسان جو ہے یہ بالکل ایک، میں سمجھتا ہوں جیسے بارش ہے نا، کہ جب آتی ہے تو ہر ایک کو سیراب کرتی ہے، ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ احسان کی روش جو ہے ایک باران رحمت ہے، اگر ہم اس کے راستے کھول لیتے ہیں تو ہم بھی سیراب ہوتے ہیں، اور ہماری چاروں طرف کی سراؤنڈنگ بھی سیراب ہوتی ہے۔ اگلا پوائنٹ اس میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کی زندگی کو مال و اسباب کی کمی کی وجہ سے تلف نہ کرو، یعنی ہلاک نہ کرو۔ یعنی اگر تمہارے پاس پیسے، اسباب کم ہیں، ریسورسز کم ہیں، تو ولا تقتلوا کا لفظ ہے کہ اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور اس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، کافی جگہوں پہ بات آئی ہے کہ قتلہ کا مطلب کسی کو جان سے مارنا ہی نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتا ہے معنی کہ کسی کو ہلاک کر دیا، مرڈر کر دیا، لیکن اس کے معنی یہ بھی ہے کہ کسی کو آپ نے ان ایفیکٹو کر دیا، بے اثر کر دیا، اس کی کوئی اہمیت یا مقام سماج میں بننے ہی نہیں دیا یا بنایا نہیں۔ یہ سب قتلہ میں آتا ہے، اس کے مفہوم میں آتا ہے۔ تو مال و اسباب کی کمی کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنے کا ایک تو پہلو اپیرنٹ یہ ہے سب سے پہلے کہ ہم صحیح معنوں میں جیسے کہتے ہیں نا اولاد کا قتل کر دیں، یعنی اس کی پیدائش کو روک دیں، پریگنینسی ختم کرا دیں، جس کو ہم ایم ٹی پی کہتے ہیں کہ میڈیکل ٹرمینیشن آف پریگنینسی۔ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو ہلاک کرا دیا، ایبارشن کرا دیا، کیوں بھائی؟ پیسے نہیں ہیں وقت۔ اب اصل چیز یہاں مال کی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ دوسرا اس کا رخ یہ ہے کہ بچے تو پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہوئے، لیکن ان کی تعلیم و تربیت پہ کوئی خرچہ نہیں کر رہے، ان کو اسکول نہیں بھیج رہے کیوں؟ بھائی پیسے نہیں ہیں۔ پھر ایک عام بات جو ہوتی ہے کہ اگر ان کی پڑھائی پہ اتنے پیسے خرچ کر دیے تو کل کو دکھ بیماری میں کیا ہوگا، یا یہ لڑکی ہیں تو ان کی شادی میں، کیونکہ ہمارے سسٹم یہ ہے کہ لڑکی کی شادی کے خرچے کو ہم خرچہ نہیں گنتے، کیونکہ اس سے زیادہ ہمیں امید ہوتی ہے ریکوری ہو جائے گی۔ جہاں لڑکے کی شادی کریں گے وہاں لڑکے والوں سے اتنا پیسہ لے لیں گے کہ شادی کے بھی خرچے نکل آئیں گے، اور بھی کام چل جائیں گے ہمارے۔ لیکن لڑکی کے لیے ہم، کیونکہ ہم جب دوسرے کی لڑکی پیسے لے کے لا رہے ہیں تو اپنی لڑکی کو بھی پیسے دے کے دیں گے، نہیں کاروبار ہے، تجارت چل رہی ہے، تو اس کے لیے پیسے جوڑنے ہیں۔ تو اب اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب لڑکی کی تعلیم پہ خرچ کر دیا اگر تو ہم اس کی شادی کے لیے کہاں سے جوڑیں گے۔ کہیں کہیں صورتحال یہ ملتی ہے کہ لڑکی گھر میں پیدا ہوئی نہیں اور پیسے جوڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ 25، کیونکہ شادی تو گرینڈ کرنی ہے، فنکشن ہونا ہے، میرا نام خراب ہو جائے گا، سب یہ کہیں گے بھائی عمر بھر سب کی شادیوں میں جا کے کھاتے رہے ہو، اب بلا نہیں رہے تو مجھے 1000 2000 لوگ بھی بلانے۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو سماج میں ہمارے یہاں آج ناسور بن چکے ہیں، ہم لوگ ان سے پریشان ہیں لیکن کر رہے ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
ایک تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے بڑے ہو گئے ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی، خاص طور سے لڑکیوں کی، کیونکہ ان کے لیے دینے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہوئے۔ اچھا، ان کے پیسے شادی کے لیے جو آپ نے بچائے تو ان کو تعلیم و تربیت بھی نہیں تھی۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے اور ان کی تعلیم و تربیت پہ پیسہ خرچ کرتے اور ان کو پڑھا لکھا دیتے، تو آج اگر ان کی شادی نہیں بھی ہوئی تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی، ایک سماج میں عزت کی، روزگار بھی ہوتا اور کچھ سماج کی خدمت کر رہی ہوتی، ٹیچر ہوتی یا جو بھی کام کرتی وہاں پہ کچھ نہ کچھ، یعنی سماج کو کچھ دے رہے ہوتے۔ ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اگر سماج کو کچھ دے نہیں رہے تو ہم بہت نکمے اور ناکارہ ہیں۔ دوسرے طرح سے اگر میں ایسے کہوں کہ ہم نافع نہیں ہیں، وی آر ناٹ بینیفیشیل فار پیپل، فار سوسائٹی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو نافع نہیں ہے اس کو استحکام نہیں ہے، اس کو قیام نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر نافع بنا دیا کہ آپ کسی کے کام کے ہی نہیں ہیں، کسی کی کچھ مدد نہیں کرتے، گھر میں ہی نہیں کرتے، گھر میں بھی مجھے ایسے بہت سے کلوز ریلیشنس کے لوگ دکھتے ہیں، اتنے قریبی رشتوں کے، کہ وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ بھائی بھائی کی مدد نہیں کرے گا، بھائی بہن کی، بہن بہن کی، اولاد ماں باپ کی، ماں باپ اولاد کی، اپنے، یعنی رشتوں کے اندر بھی۔ اب جب یہاں پہ بھی ہیلپ فل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے یا ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے تو سماج میں کیا ہوگا؟ وجہ پھر کیا کہ بچپن سے تربیت یہ نہیں ملی، یہ سکھایا جاتا، کیونکہ یہ جو احسان کی روش ہے یہ ہاتھ پیروں سے جب ہوتی ہے تو یہ ہیلپ کہلاتی ہے، یہ خدمت کہلاتی ہے۔ ہمارے یہاں بچپن سے افسری کے جذبات بٹھائے جاتے ہیں ذہنوں میں، اپنا بڑاپن بٹھایا جاتا ہے۔ اس میں ایک بڑاپن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، امت محمدی، ہم تو جنت والے ہیں، دنیا میں راگ پریشان رہیں، ملے گی تو جنت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ جھوٹا زوم، جھوٹے تصورات اننیسیسری ایک ایگوز پیدا کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے کی کنسیپٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں جو کیومولیٹیولی ہمیں بے مصرف سا بنا دیتی ہیں۔ تو اگر ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے، سماج کو کچھ دے نہیں رہے، تو نتیجے سامنے آتے ہیں کہ پھر آپ کا قیام ہی اکھڑنے لگتا ہے، آپ کی جڑ اکھڑنے لگتی ہے، جیسا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم بچی کو پڑھاتے لکھاتے، وہ کچھ کام کر رہی ہوتی سماج میں، تو اس کی وقت ہوتی، ویلیو ہوتی۔ جب اولاد کو تربیت نہیں دی جاتی، تعلیم نہیں دی جاتی، تو ان کی شخصیت نہیں بنتی، دے آر ناٹ کاؤنٹڈ، انہیں گنا نہیں جاتا۔ دیکھیے، علاقے میں، محلے میں، خاندان میں ایک اگر باحیثیت پڑھا لکھا شخص ہوتا ہے، میں پیسے والی بات نہیں کر رہا، تو اس کی حیثیت دوسری ہوتی ہے، لوگ اس سے مدد بھی مانگتے ہیں، مشورے بھی کرتے ہیں، اور وہ بہت ہیلپ فل بھی ہوتا ہے اگر مزاجن ایسا ہو۔ پیسے والے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، آپ ان کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن ان سے آپ کو توقع کیا ہوتی ہے کہ کچھ پیسے سے مدد کر دیں گے، وقت آن پڑا تو ان سے کچھ میں پیسے لے لوں گا، کچھ قرضہ یا ادھار لے لوں گا۔ یہ بہت ہی چھوٹی نیڈ ہے، اور یہ تصور بھی غلط ہے۔ وہ کچھ ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں اپنے پیسے سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ ہارڈلی کسی کی مدد کرتے ہیں، صرف جو ان کا سماجی رتبہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم اور آپ مروب ہو کے ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، لیکن اسے کسی کو ملتا ملاتا نہیں ہے۔ اس کے برخلاف جو آدمی باحیثیت ہے علمی اعتبار سے یا پروفیشنلی، تو اگر وہ اچھا انسان بھی ہے تو وہ بہت ہیلپ فل ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم اپنی اولاد کو ایسا بنائیں کہ تعلیم و تربیت سے انہیں ایک اچھا انسان بنا دیں، جو سماج میں مقام پالے، اس کی ایک حیثیت ہو، اور اس حیثیت سے وہ پھر سب کی بھی مدد کرے، تو یعنی اپنی دنیا آخرت دونوں سنوارے۔ یہ ہم نہیں کر سکتے اگر ہم اولاد کی تربیت اچھی نہ کریں۔ تو یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، اور اس کے لیے آگے یقین کیا دیا جائے کہ ہم ہی تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں، یعنی یہ تم یاد رکھو کہ تمہیں جو رزق مل رہا ہے وہ بھی ہماری وجہ سے ہے، تو جیسے ہم تمہیں دیتے ہیں تمہاری اولاد کو بھی دیں گے۔ تو تم اس وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، فزیکلی یا انٹلیکچولی، تعلیم و تربیت سے محروم کرو، یا جسمانی طور سے ان کو دنیا میں نہ آنے دو کہ ان کے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں بھی تو رزق دیتے ہیں، جیسے تم 2 لوگ کھا رہے ہو تم 4 بھی کھاؤ گے، تم 2 بچوں کو پڑھا رہے ہو تو 4 کو بھی پڑھا لو گے۔ محنت ضرور کرنی ہوگی، کیونکہ گھر بیٹھ کے کچھ نہیں ہوتا، اگر ہم ہمت رکھیں گے، محنت کریں گے تو ہمیں ریٹرنز ملتے ہیں، راستے دکھتے ہیں۔ ہاں، اگر میں یہ چاہوں تو اس میں تو پھر چاہے میرے بچے نہ بھی ہوں، صرف میری بیوی ہے، والدین ہوں، اور گھر میں بیٹھا رہوں کہ اللہ کی رحمت سے مجھے کچھ مل جائے گا، تو وہ کبھی نہیں ملتا، کیونکہ ایفرٹس کا اینگل اپنی جگہ ہے۔ میں اپنے آپ کو بھی اس لائق بناؤں کہ کچھ روزگار حاصل کر سکوں، کوئی فن ہو میرے پاس، کوئی پروفیشن ہو، کوئی تعلیم ہو، تاکہ میں حلال طریقوں سے، جائز طریقوں سے ایک روزی کما سکوں۔
تو اس کے لیے بھی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے. تو والدین کو اس بات کو بہت اہم ہے، ضروری ہے سمجھنا کہ بچوں پہ خرچ کرا ہوا پیسہ ڈوبتا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے سماج کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت پہ پیسے بھی خرچ کریں اور اپنے گھر سے بھی انہیں تعلیم و تربیت صحیح انداز سے دیں. پھر اس کے بعد کیا حکم ہے، یعنی کیا چیز حرام بتائی جا رہی ہے؟ برائیوں کے پاس بھی نہ جاؤ، چاہے وہ کھلم کھلا ہو یا چوری چھپے. اب یہ پاس بھی نہ جاؤ کی بات پچھلے سیشن میں بھی ہوئی تھی. ولا تقربو کئی جگہوں پہ، یعنی خاص طور سے ولا تقرب الفواحش بھی آتا ہے، ولا تقرب الزنا بھی آتا ہے. جب یہ کہا جا رہا ہے نا کہ کسی چیز کے پاس بھی نہ جاؤ، تو اس سے مراد کیا ہے کہ آپ ان کنڈیشنز کو بھی اوائڈ کریں جن کے ہوتے ہوئے آپ سے وہ غلطی ہو سکتی ہے. اب برائیوں کے پاس بھی نہ جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایسی کنڈیشن کی طرف مت بڑھیے جہاں برائی ہو سکے. اب اس میں یہ بڑا عجیب بات ہے کہ میں کس طرح بچاؤں. تو اس کے لیے ایک بڑی ایک چیز ہے جو پرانی چلی آتی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ہمیشہ اپنی صحبت ٹھیک رکھیے، کمپنی اپنی ٹھیک رکھیے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیے، کیونکہ صحبت کا، کمپنی کا بہت اثر پڑتا ہے. آپ کا فرینڈ سرکل جو ہے وہ اچھے لوگوں کا ہونا چاہیے. اور اچھے لوگوں سے مراد کیا ہوتی ہے کہ جو صرف سیلفش یا سیلف سینٹرڈ نہ ہو، ان کے اندر ہیومینٹی کا ایلیمنٹ ہو، وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہوں اور انسان دوست ہوں. اور یہاں سیکٹیرین اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ میں مسلمان ہوں تو مسلم دوستوں سے ہی مسلم اپنی دوستی رکھوں گا. ہمیں ہر اچھے انسان کے ساتھ جڑنا چاہیے اور ہر اچھے انسان سے دوستی رکھنی چاہیے جس کے ہاں کھلا پن ہو، انسانیت کی خدمت ہو، انسانیت کا تصور ہو. کیونکہ کسی بھی لیول پہ جب ہم ایکسکلوزیو ہو جاتے ہیں، ایکسکلوژنس پہ آ جاتے ہیں، تو وہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کی طرف سے ہو. تو ہمیں انکلوزیو ہونا چاہیے. ہمارا کرائٹیریا اپنے دوستوں کو سلیکٹ کرنے کے لیے، ساتھ کے کمپنی کے لیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی سوچ کیا ہے. اصل یہ ہے کہ ان کے عمل کیا ہے، وہ کرتے کیسے ہیں، کیا بات کرتے ہیں. خیر، دوسری چیز اس میں جو یہ اہم ہے وہ یہ کہ ہماری سوچ درست ہونی چاہیے. کیونکہ ہر وہ کام جو ہم برا کرتے ہیں اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، ہماری سوچ سے، ہماری فکر سے. سوچ اچھی ہوگی تو اس کا اثر ہمارے اعمال پہ پڑتا ہے. برا سوچتے سوچتے آدمی برا کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. یہ یعنی اگر ہم نفسیات کی یا سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں، جو وہ علم ہمیں بتاتا ہے، تو ہم اپنے آپ جو چیز سوچتے ہیں اور اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں وہ آٹو سجیشنز کہلاتے ہیں. اگر ہم برا سوچتے ہیں، اور مثال طور پہ اگر کسی سے ناراض ہیں تو ہم اس کے لیے برا سوچتے ہیں اور یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ مجھے کسی دن یہ مل گیا تو اس کی میں تڑائی کر دوں گا، اس کی پٹائی کر دوں گا میں، یا اور آگے بڑھ گیا کہ اس کو تو میں ختم کر دوں گا، اس کو مار ڈالوں گا. تو یہ میں اپنے آپ کو ایک طرح سے دماغ کو اپنے سجیشن دے رہا ہوں کہ ایسا کرنا ہے. تو کسی وقت جب کبھی آپ غصے میں ہوں یا حالات دوسری انداز کے ہوں تو آپ کر سکتے ہیں ایسا کہ فزیکلی اسالٹ کر دیں اس کے اوپر جب کہیں وہ ملے تو، یا حملہ کر دیں. تو ہمیشہ سوچ ٹھیک ہونی چاہیے. اور اس کے لیے بڑے واضح احکامات ہیں قرآن کے اندر کہ کسی سے نفرت نہیں کرنی، کسی کے لیے برا نہیں سوچنا، ہمیشہ احسان کی روش ہے، اچھا بولنا ہے. کوئی آپ کے ساتھ برائی بھی کر رہا ہے تو آپ کے ساتھ اچھائی کرنی ہے اسے. تو جب یہ دیکھیے سورہ حجرات میں بڑی تفصیل سے بڑی اہم باتوں کا ذکر ہے، اسے ضرور ایک نظر دیکھ لیں اپنے ترجمے میں نکال کر، اس پہ غور کریں. یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں برائی سے روکتی ہیں. جب آپ منہ سے برا نہیں کہہ رہے تو آپ بہت سی برائیوں سے بچ گئے. جب آپ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کر رہے تو آپ بہت سی برائیوں سے بچ گئے. جب آپ کسی پہ تانے تشے نہیں دے رہے، اس کا مذاق نہیں اڑا رہے تو بہت سی برائیوں سے بچ گئے. جب آپ کسی کو برے نام نہیں دے رہے، ججمنٹل نہیں ہو رہے تو بہت سی برائیوں سے بچ گئے. تو برائیوں سے بچنے کے لیے برائیوں کے پاس بھی جانے سے منع ہے. یعنی آپ کے کردار میں، آپ کی سوچ میں کوئی بھی نیگیٹو چیز نہیں آنی چاہیے. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس حکم کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے آج کے کنٹیکس میں کہ ون مسٹ بی پازیٹیو. ہمیشہ اپروچ مثبت رکھیے. کسی کے لیے برا نہیں سوچنا، نہ برا کرنا ہے، وہ چاہے کتنا بھی برا کر رہا ہو، کتنا ہی برا کہہ رہا ہو. ایک عام چلن ہے آج کل سوشل میڈیا پہ بھی اور ہر جگہ کہ برائیوں کی بڑی پبلسٹی ہے. فلاں صاحب نے اس کو برا کہہ دیا، فلاں نے اس کو برا کہہ دیا، اب ہم بھی برائی میں لگ گئے. مت پڑیے اس چکر میں، یہ نیگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے. آپ پازیٹیو رہیے،
جو نیگیٹو ہے وہ اپنی نیگیٹیوٹی کا خود شکار ہو جائے گا، خود بھگتے گا اسے۔ ہمیں پازیٹیو رہنا ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس کے بندے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے۔ تو پازیٹیو رہ کے، سب کے لیے اچھا سوچ کے، سب کی خدمت کر کے، اور جو جذبات ہوتے ہیں خاص طور سے بھڑکاؤ جذبات، بھڑکنے والے جذبات دو بہت اہم ہوتے ہیں، ایک تو غصہ اور دوسرا شہوت یا لالچ۔ غصہ جب آتا ہے تو انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے اور ایسے میں وہ بہت کچھ کر جاتا ہے۔ تو جب بھی غصے کا رجحان اٹھے، افان اٹھے اندر سے، ابال آئے، فوراً روکیے اسے کہ نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، آئی مسٹ چیک اٹ۔ اس کی سب سے اچھی ترکیب یہ ہے کہ چپ رہیے۔ ایسے میں زبان کھلتی ہے تو برا ہی نکلتا ہے۔ خاموش رہیے، اور جیسا کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، پانی پی لیجیے، یعنی اپنے آپ کو جسٹ کول ڈاؤن، اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیجیے۔ اور تھوڑا وقت گزرنے کے بعد جب وہ شیطانی جذبے بیٹھ جائیں اور عقل ٹھیک سے کام کرنے لگے، تو اس وقت ہمیں اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ دوسرے جو ہمارے لالچ ہوتے ہیں اس میں ایک مال کی طرف بہت ہوتا ہے اور دوسرے اپوزٹ سیکس کی طرف بہت ہوتا ہے۔ مال کے معاملے میں بالکل قرآن کے احکامات واضح ہیں کہ آپ اپنی محنت سے، اپنی ایفرٹ سے مال لیں گے، کمائیں گے، جیسی محنت کریں گے ویسا آپ کمائیں گے، جو آپ محنت کریں گے وہی آپ کا حصہ ہے۔ کئی انداز سے قرآن میں واضح احکامات ہیں۔ غلط طریقے سے مال کمانے کی ممانعت ہے کسی بھی انداز سے، اور جہاں پہ جو کام کریں اس کو پوری ایمانداری سے اور صدق دلی سے کرنا چاہیے۔ شہوت کے تعلق سے، دوسری سیکس کی طرف اٹریکشن کے تعلق سے، سورہ نور کی 30 اور 31 آیات میں بہت واضح اور بنیادی حکم یہ دیا گیا ہے، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی۔ پہلے مردوں سے کہا گیا ہے کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرو، 31 میں عورتوں سے بھی کہا گیا ہے۔ یعنی سب سے اہم چیز کیا ہے کہ نظروں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی نظریں جو ہیں وہ صرف چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اب جیسے سڑک پہ آپ چل رہے ہیں، راستہ دیکھیے، کسی عورت پہ نظر پڑ گئی، ختم بات، دوبارہ نظر نہیں ڈالنی، اسٹیئرنگ نہیں کرنا۔ کیونکہ جیسے ہی آپ اسٹیئر کرتے ہیں، تکنے لگتے ہیں، تاکتے ہیں، تو پھر وہ دماغ میں دوسری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، چاہے مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو۔ تو قرآن نے چونکہ خالق کا حکم ہے، وہ جانتا ہے فطرت تخلیق کی، اپنی اپنی مخلوق کی، اس نے ایک بنیادی چیز سمجھا دی ہے کہ نظروں کی حفاظت کریں۔ تو ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، یہ سب سے بڑی ایک چیز ہے جو ہمیں اس قسم کی برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس سے۔ اب اس میں دو نقطے جو اور ہیں کہ کھلم کھلا ہو یا چھپے چھپے ہو۔ برائی جب شروع ہوتی ہے تو چھپے چھپے شروع ہوتی ہے۔ میں اتنا وقت گزار چکا ہوں اس سماج میں، اور میری عمر کے جو لوگ ہیں اور جو چاروں طرف اگر آنکھیں کھول کے دیکھتے ہوں سماج میں، تو ہمارے ہاں جو آج برائیاں بہت عام ہو چکی ہیں، ان کی شروعات بہت ہلکے سے ہوئی تھی، کسی بھی انداز کی۔ مثال کے طور پہ اگر ہم حرام مال کمانے کی بات کریں تو پہلے لوگ رشوت بہت چھپ کے، ڈر کے اور بہت تھوڑی سی لیتے تھے، اور ڈرتے تھے، دینے والا بھی ڈرتا تھا، لینے والا بھی ڈرتا تھا۔ آج وہ برائی اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ کھلے عام پیسوں کے لین دین ہوتے ہیں اور سب ملوث ہیں اس میں، حصے سب کو بٹتے ہیں۔ تو جو چیز چھپے میں چلی تھی اور اس وقت اسے روکا نہیں گیا، اس وقت اگر روکا جاتا اسے، اور جو لوگ پیپل ہو میٹر، جن کی اہمیت تھی، چاہے وہ گھروں کے لوگ ہوں، کیونکہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے جو ہیں وہ جتنی تنخواہ لا رہے ہیں، جتنا پیسہ گھر میں لا رہے ہیں، وہ ان کی تنخواہ نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ماں باپ نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا یہ تمہاری تنخواہ تو 20,000 روپے ہے، یہ تم 40-50 ہزار روپے مہینے کیسے خرچ کرتے ہو، تو رکاوٹ ایک آتی ہے۔ وہاں ماں باپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ چلو اچھی گزر رہی ہے، اچھے پیسے آ رہے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے بیٹا تو لا کہاں سے رہا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں سے یہ نہیں پوچھتے کہ تمہاری آمدنی کیا ہے، تمہاری تنخواہ کیا ہے، ان کے پے رولز ہم نہیں دیکھتے، پے چیک نہیں دیکھتے بھی کیا پیسے مل رہے ہیں تمہیں، اور تم ان سے کیسے بجٹ بنا کے کیسے مینیج کر رہے ہو، تو یہاں ہم نے اس کو ایک گنجائش دی تھی۔ اسی طرح آفیسز میں، یہ جو آفیسرس ہیں، ہر چیز ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے، تو یہ چیزیں اگر اس وقت کنٹرول نہیں کی گئیں تو آج یہ کیفیت ہے کہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہر طرح کی برائی کی شروعات اسی طرح سے ہوئی ہے۔
پہلے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، مذاق اڑانا برا سمجھا جاتا تھا، لوگ احتیاط کرتے تھے، اور ٹوکنے والے ٹوکتے بھی تھے سماج میں، ماں باپ بھی ٹوکتے تھے، آس پڑوس. ہم تو یعنی میں اپنی بات اگر کروں، ایسے محلے داری میں پلا ہوں کہ محلے کے بڑے ہمیں ٹوک دیتے تھے، ہمیں غلط کام کوئی کرتے دیکھتے تھے. آج کسی کو ہمت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پیرنٹس ان کے سپورٹ کے لیے آتے. بڑی عجیب بات ہے، کوئی بڑا اگر کسی کے بچے کو کچھ سمجھاتا ہے، روکتا ہے، ٹوکتا ہے یا ڈانٹتا ہے، تو پیرنٹس کو برا لگتا ہے کہ بھئی ہو آر یو، آپ کون ہوتے ہیں میرے بچے کو ڈانٹنے والے. اس سے بچوں کو شہ مل جاتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہم چاہے غلط کریں، ہمارے ماں باپ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہی کل کو جب مرڈر کر کے یا ریپ کر کے آتے ہیں تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ماں باپ میری ضمانت کرائیں گے، اور وہ کراتے بھی ہیں. کیونکہ جب آپ نے اولاد کو اس طرح پالا ہے کہ وہ سب کچھ کرے وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، تو پھر آپ نے اپنے لیے قبر خود کھود لی، آپ نے خود اپنے لیے کانٹے بچھا لیے راستے میں. تو وہی ہوگا. تو برائیوں کو ہم نے ایکسیپٹ کر کر کے اتنا پرمیزو سوسائٹی بنا دی ہے کہ پہلے جن چیزوں کو، پہلے لوگ چھپ چھپا کے جاتے تھے فلمیں دیکھنے کے لیے، گھر والوں کو پتہ نہ لگ جائے، برا سمجھا جاتا تھا. آج گھر میں فلمیں تو چھوڑ دیجئے، موبائلز پہ جس طرح کے آف سینس، یعنی بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آلموسٹ دے آر لائک بلو فلمس. جو آف سین کلپس اور چیزیں آتی ہیں وہ اتنی ایکسیپٹیبل ہو گئی ہیں کہ اب وہ، کیونکہ اب جو لوگ یہ کر رہے ہیں، کلپس بنا رہے ہیں، ریلز بنا رہے ہیں، وہ منہ چھپا کے نہیں کر رہے. اور اس میں گاؤں دیہات کے لوگ بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، شہروں کے بھی ہیں. یعنی ان کے سرکل میں بھی کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی تم نے اتنی یہ گھٹیا اور چھوٹی بات کیسے کر رہے ہو، تم یہ امورل ایکٹس تم کیسے دکھا رہے ہو، ریل بنا رہے ہو، خود بھی کر رہے ہو اور سب کو دکھا رہے ہو، موٹیویٹ کر رہے ہو، ان کو رجھا رہے ہو، للچا رہے ہو ان چیزوں کے لیے. نو بڈی از آسکنگ. تو آج بڑھتی چلی جا رہی. تو اب ایسے میں کیا کروں؟ پروٹیکٹ یور سیلف، پروٹیکٹ یور فیملی. اور انہیں سمجھائیے ان کے نقصانات، اور ان کے پاس بھی نہ جانے دیجیے. آخری پوائنٹ اس سلسلے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جس جان کو اللہ نے حرمت دی اسے ہلاک نہ کرو سوائے اس کے کہ ہلاکت برحق ہو. اب ہلاکت برحق ہونے کا سلسلہ تو ظاہر ہے کورٹ کچہریوں کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم کوئی نہیں ہوتے کہ کسی کے جرم کی سزا ہم خود دے دیں. یعنی ہم وکیل بھی بن جائیں، منصف بھی بن جائیں، اور ایگزیکیوشنر بھی بن جائیں کہ سزا بھی انجام پہ دے دی. بالکل حکم نہیں ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم میں ہلاکت کی اجازت دی گئی ہے، کسی انڈیویجول کو نہیں دی گئی. اسے سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک نظام ہے انصاف کا، ایک عدل کا، ایک طریقے کا. کیونکہ فیصلہ جو ہو عدل کی بنیاد پہ ہو، گواہی عدل کی بنیاد پہ ہو، یہ سب قرآن ہمیں بتاتا ہے. تو اس طریقے سے جو ذمہ داران ہے وہ جس کی اگر فیصلہ کریں گے کہ ہاں بھئی اس کو ہلاک ہونا چاہیے، اس کی جان لینی ہے، تو وہ معاملہ الگ ہے. کسی ایک انڈیویجول کو، کسی فرد کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ انسان، ہر ایک انسان، کسی مذہب کا، کسی ذات کا، کسی رنگ کا، کسی علاقے کا، اس کا بھی کوئی وہ شہری ہے یا شخص ہے یا فرد ہے تو میں اسے ہلاک نہیں کر سکتا. دیگر جگہ قرآن میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جس نے ایک شخص کو مارا اس نے پوری انسانیت کو مارا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہ چیز ہمیں آج سمجھ میں اس طرح آتی ہے کہ جب میں برائیوں کی بات کر رہا تھا تو سارے عام جھگڑے اور مار پیٹ کو پہلے بہت برا سمجھا جاتا تھا، لوگ بیچ بچاؤ بھی کرتے تھے، روکتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ موب لنچنگ کے واقعات ہوتے ہیں، کسی ایک کو مار مار کے کوٹ کوٹ کے ختم کر دیا سڑک پہ، اور یہ سب لوگ کرتے ہیں. اس میں کسی ایک مذہب کا نہیں ہے معاملہ، سب لوگ. کیونکہ جب انسان، دیکھیے شیطان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور کسی گناہ اور دھرم، یعنی کسی اور گناہ کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ تو برائیاں ہیں اور یہ یونیورسل ہے. برے انسان ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ برے انسان سے نفرت نہیں کرنی، نفرت تو کسی سے نہیں کرنی، نفرت کرنی تو برائی سے کرنی ہے، اس ایول سے کرنی ہے، اور اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اسے کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. تو کسی ایک انسان کو مار کے پوری انسانیت مارنے کا فلسفہ یہ ہے کہ کسی انسان کو کوئی مارتا ہے اور یہ عام ہوتی چلی جاتی ہے چیز. جیسے میں دوسری طرح کر رہا ہوں کہ کسی ایک بھیڑ نے ایک یا دو انسانوں کو مار دیا، تو وہ مرنے والا تو ایک تھا، لیکن وہ 20 30 40 لوگ مرڈررس بن گئے، قاتل بن گئے.
ان کی ذہنی سوچ یہ اب بن گئی کہ وی کین کل پیپل، وہ کلنگ مشینز بن گئی ہیں. اور جب کلنگ مشینز بن جاتی ہیں، سوسائٹی میں وجود میں آ جاتی ہیں، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی میری زد میں کون ہے. وہ آج ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں. یہ ہے پوری انسان، کیونکہ جب برائی ہونے لگتی ہے نا تو پھر وہ عام ہونے لگتی ہے، ایکسیپٹیبلٹی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر ایک انسان کو مارا گیا اور وہ واقعہ بنا کسی انجام کو پہنچے ختم ہوا، یعنی کوئی انصاف نہیں ہوا، کوئی ایکشن نہیں ہوا، تو پھر وہ موبس جو تھے وہ اپنے آپ میں قانون بن جاتے ہیں. یعنی مرا تو ایک آدمی یا دو آدمی، لیکن 25-30 لوگ جنہوں نے اسے مارا وہ مرڈررس بن گئے. ابھی ہمارے سماج کو سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اتنے مرڈررس اگر ہم کلرس اپنے سماج میں بنا رہے ہیں تو ان کی یہ جو عادت بن جائے گی مارنے کی اور خون کی پیاس، یہ کہاں رکے گی جا کے. ہمارے لیے مسٹ ہے کہ ہمیں کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی انسان کو ہلاک نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سختی نے حرام کام دیا گیا ہے یہ کہ آپ کو کرنا نہیں ہے. کتنا ہی پرووکیشن ہے، ہاں اپنا سیلف ڈیفینس آپ کر سکتے ہیں، کوئی آپ پہ حملہ کر رہا ہے آپ اپنی حفاظت کر لیجیے، لیکن ہمیں کسی کو مارنا نہیں ہے. اور ان چیزوں کے بعد میں جو بات کر رہے ہیں، اللہ نے ان باتوں کا تمہیں حکم دیا ہے، ذالکم وصاکم بھی، ان چیزوں کا تمہیں حکم دیا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے سمجھو، یعنی عقل لڑا لو اپنی، ان چیزوں کو سمجھ لو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جن کو ہم نے سم اپ کیا بہت بریفلی، حالانکہ وقت لگائے، لیکن یہ بھی بہت بریف سینس میں ہے کہ اس میں بہت زیادہ ایلیبوریشنز یا ایگزامپلس میں نے نہیں دیں تاکہ وقت کا بھی ہم خیال رکھیں گے. لیکن یہ خیال رکھیں کہ یہ سب چیزیں جو حرام ہیں. کیا کیا چیزیں حرام ہیں میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم ماننا حرام ہے. ماں باپ کے ساتھ ہر حالت میں اچھا برتاؤ کرنا اگر ہم نہیں کرتے تو وہ حرام بتایا گیا ہے. ہر طرح کی برائی سے بچنا ہے، ہر جان کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنی اولاد کو یعنی ان کی تعلیم و تربیت پہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے. نہیں کر رہے تو ہم حرام کاری کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. بہت جامع آیت ہے 151، اور جب بھی فرصت ہو اس کو خود بھی نکال کے پھر پڑھیے اور اس پہ غور و فکر کیجیے اور سوچیے، اور یہ دیکھیے کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ان حرام کاموں سے بچا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ اس حرام کاری میں نہ پڑیں. میرے خیال ہے طارق صاحب یہاں روکتے ہیں آج، جی مناسب ہے، مناسب ہے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے. اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام.